ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ، ان سے بات کریں گے۔ ماریہ سلطان صاحبہ، سب سے پہلے تو ہماری فورسز نے بر وقت کارروائی کی اور 12 مختلف مقامات پر جو کارروائیاں ہونے جا رہی تھیں ان کو ناکام بنایا۔ 67 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ کتنی بڑی کارروائی ہے، کتنے اہم اہداف ہمیں حاصل ہوئے؟ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایک دہشت گرد جو ہے اس کے پیچھے کم از کم 6 سے 8 مہینے کی جو ہے نہ صرف پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ ہندوستان پوری طرح سے آپ کے خلاف جو ہے متحرک تھا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے امریکہ نے بھی جو طالبان حکومت ہے ان کی تمام فنڈنگ جو ہے اس کو بند کرنے کے اوپر جو ہے وہاں بل پاس ہو رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ ظاہر ہے اس سے جتنی بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ اس کو پوری زور سے پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی کی کارروائی کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی ہے۔ اچھا ماریہ سلطان صاحبہ، آپ جس طرح مئی میں ہم نے بھارت کو ناکوں چنے چبائے، عالمی سطح پر ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے اتنی کارروائیاں کرتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں، پھر اس طرح کی مسموم کارروائیاں؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، آپ اس کو اگر آپ اس امپیکٹ کو دوسری طرف سے دیکھیں، اگر آپ کی فورسز یہ کامیابی حاصل نہ کرتی ہیں، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا آپ کی پولیس یہ کامیابی حاصل نہ کرتی، تو آج سوچیں کہ پاکستان میں ایک قیامت کا سما ہوتا کہ اگر 12 جگہوں کے اوپر سے آپ نے 65 یا 60 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، تو اس وقت اگر وہی 65 یا 60 دہشت گرد کا مطلب ہے کہ کم از کم 50 یا 40 جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں وہ آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی پورے بلوچستان کے اندر کی آگ لگانے کے لیے تیار تھے۔ تو جو چیز آپ نے حاصل کی ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے، ان کا پورا پلان جو ہے آپ نے انفوائل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہندوستان کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ آپ کسی صورت بھی جو ہے بیک فٹ پہ نہیں ہیں، آپ تیار ہیں اس جنگ کے لیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان میں اس میں دہشت گردی کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان حق پر جانے پہ کس کا جواب تھے۔ اچھا ماریہ سلطان صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نے طالبان حکومت کی فنڈنگ روکنے پر زور دیا ہے، تو بھارت کے لیے کتنا واضح پیغام ہے جو اپنی دوستی کی پینگیں افغانستان کے ساتھ بڑھا رہا ہے، ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ویزاز جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں، نیشنلٹیز دی جا رہی ہیں، بھارت کے لیے کتنا واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے؟ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ آج جو بل پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے امریکہ کے اندر، جو بل آیا ہے اس کے تحت اگر کوئی بھی ملک دہشت گردی کے اندر جو ہے ملوث پایا گیا تو امریکہ کی جتنی طرف سے چاہے جو بھی ایڈ ہوگی، کوئی بھی ان کے معاہدے ہوں گے، ان سب کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، صرف افغانستان تک نہیں لیکن ان تمام جگہوں کے اوپر جہاں امریکہ پیسے دے رہا ہے اور وہ ممالک دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو یہ صرف افغانستان کے لیے ایک تنبیہ نہیں ہے، ہندوستان کے لیے بھی ہے اور ان تمام علاقوں اور تمام لوگوں کے لیے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، یہ طاقت کے نشے کی بنیاد پر وہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کی مضمون جو ہے کاروائیاں کریں گے۔ ماریہ سلطان صاحبہ، آپریشن بنیاد المرصوص میں جس طرح بھارت نے پیر پکڑ لیے تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ وہ جنگ رکوائیں، جنگ رکوانے کے بعد جبکہ دسیوں بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی اور بھارت اس کو مان نہیں رہا، اس کے بعد بھارت پر بھاری ٹیرفس لگانا اور بہت سی اہم جگہوں پر خود مودی کا نہ ہونا، اور جس طرح ہمارے آرمی چیف اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عالمی سطح پر بھارت جس طرح منہ کی کھا رہا ہے، اس کے باوجود اس طرح کے اقدامات آپ کو لگتا ہے کہ بھارت افورڈ کر سکے گا اگر وہ دہشت گردی میں ملوث پایا گیا اور اس پر پابندیاں لگیں؟ دیکھیں، وہ تو ملوث پایا کیا گیا، وہ ملوث ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جو تمام کاروائیاں ہیں وہ اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں جو عملی طور کے پر باہر نکل آئیں، یعنی کہ ایکٹس پاس ہو جائیں، چیزیں پوری ہو جائیں، تو اس سے پہلے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس وقت آج اس پوری کی پوری دہشت گردانہ کارروائی کے پیچھے آپ کو کوئی خاص ایلیمنٹ نظر نہیں آتا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ آج 31 کو یہ آپ کو یہ پوری کی پوری کارروائی دیکھنے میں نظر آتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ فنڈنگ ان کی بند ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، جس سے ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ شاید وہ دہشت گردی جتنی کھلا عام کر رہے تھے کہ امریکہ کی پشت پہ کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے،
شاید ان کے لیے آگے چیزیں مشکل ہو جائیں. تو ایک طرح سے انہوں نے پوری طریقے سے پاکستان کو سوامپ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، یہ کتنا واضح پیغام ہے جب ہمارے ارباب اختیار اور ہمارے جو فرنٹ لائن پر جو ساری سسٹم کو سنبھالے ہوئے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، شہداء کے لواحقین سے وعدہ ہے کہ خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کتنے پرعزم ہیں دہشت گردی کے ہر محاذ پر لڑنے کے لیے، اور کتنا واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی کارروائیوں کے پلان بناتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو پرعزم ہیں. آپ نے پاکستان افغانستان سرحد بند کی ہے، باوجود اس کے کہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے افغانستان کے وہ تمام باشندے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ موجود تھے ان سب سے کہا کہ وہ برائے مہربانی واپس افغانستان جائیں. ہندوستان کو بھی یہ بات باور کروائی ہے کہ اگر وہ یہ کام جاری رکھیں گے تو یہ ان کے بہت مہنگا پڑے گا. تو تیسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی صورت کسی بھی گروہ کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گا یا شدت پسندی کی اجازت نہیں دے گا. یعنی کہ وہ طاقت کی بنیاد پہ، شدت پسندی کی بنیاد کے اوپر کسی کو بھی ہراساں کرے، چاہے پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف یہ جو تمام کارروائیاں ہیں، ان سب کا ان کو حساب دینا ہوگا، اور حساب تو وہ دیں گے. ماریہ سلطان صاحبہ، جب بھی پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتا تھا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ماضی میں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا. اب دہشت گردی کے خلاف ہم نے کامیابیاں حاصل بھی کی ہیں، اور ہمارا جو بیانیہ ہے وہ عالمی سطح پر سراہا بھی جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان خود ایک دہشت گردی سے متاثرہ ملک ہے، سفارتی سطح پر ہم یہ کس حد تک باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ بھارت کو روکا جائے اور وہ اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے؟ دیکھیں، ابھی جو ہمیں سے پہلی کامیابی ہوئی ہے وہ پاکستان کے میڈیا سے اور پاکستان کے بیانیہ سے ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے دنیا کے سامنے ہندوستان کا وہ چہرہ دکھایا ہے جو دنیا دیکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے خلاف پابندیاں جو ہیں عائد ہو یا ہندوستان کے اوپر اس کا ایک سچ مچ اقتصادی پولیٹیکل سیاسی پریشر بنے، تو اس کے لیے ہمیں یہ تمام چیزیں قانونی طور کے اوپر مختلف جو ریجنل فورمز ہیں، چاہے ایس سی او کا فورم ہو، سارک کا فورم ہو، یو این کا فورم ہو، ادھر تک لے کے جانی ہوں گی. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی کنونشنز ہیں جو پابند کرتی ہیں ممالک کو کہ وہ دہشت گردی میں ملوث نہ ہوں، ان سب کے لیے آپ کو جو اپنے کیسز اور ڈوزیز بنانے پڑیں گے. اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ سارا کچھ بیانیہ کی حد تک تو جائے گا، لیکن پھر اس کے جو اثر ہے اس کا پورا وہ ہندوستان پہ نہیں پڑے گا. اچھا ماریہ سلطان صاحبہ، کلبھوشن یادو کی صورت میں ہمارے پاس ایک ٹھوس ثبوت ہے جو ہم عالمی سطح پر دکھانے میں کامیاب رہے ہیں، اور ابھی محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ملوث ہے. ہم دنیا کو باور کرائیں گے اور حقائق سب کے سامنے رکھیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کون سے ایسے انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پر پاکستان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں کنونشن اگینسٹ سپریشن آف ٹیررزم جو ایویشن انڈسٹری میں ہے، جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، فیٹف ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جن کی جو امپیکٹ ہے وہ ہندوستان تک پہنچے گا. کیونکہ اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہوئے پائے جاتے ہو، بالخصوص اقتصادی طور کے اوپر، تو پھر اس کے لیے آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے، آپ پہ سینکشنز بھی لگتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتا. جیسے پاکستان پہ بڑے عرصے تک گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کا جو ہے ہمارے پہ چیلنج رہا تھا، یہی چیلنج جو ہے اب جب ہندوستان پہ پڑے گا تو اس کا امپیکٹ ہوگا. دوسرا، جب آپ ایویشن انڈسٹری کے اندر جو کنونشنز ہیں اگر اس کے اندر بھی آپ یہ دکھاتے ہیں کہ نہ صرف آپ فائنینشیل ٹیررزم میں انوالو ہیں، یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ. اور تیسرا جو ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 جو ہیں جو نہ صرف آپ پہ یونائٹڈ نیشنز کے ممالک کو پابند کرتی ہیں کہ دہشت گردی میں ملوث نہ ہو، لیکن وہ اس بات پہ بھی پابند کرتی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے استعمال کے لیے استعمال نہ ہو، اور نہ ہی یہاں کسی قسم کی اقتصادی جو چیلنجز ہیں وہ ساتھ لگے. یعنی کہ اقتصادی دہشت گردی میں اگر آپ ملوث ہوئے تو اس کی پر آپ کے خلاف سیاسی، عسکری اور اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو یہ میرے خیال سے وہ امیڈیٹ فورمز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر ایس سی او کا فورم ہے، اسی طرح ایشیا پیسیفک کا فورم ہے، آسیان ہے، پھر مڈل ایسٹ کے اندر او آئی سی کا فورم ہے. اس طرح مختلف فورمز ہیں آپ کے پاس، لیکن جو کنونشنز ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ، دہشت گردوں کا مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ ننھے بچوں کو، خواتین کو اور طالب علموں کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ان کا دہشت گرد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوف طاری کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی نظریاتی دہشت گرد نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی قومی دہشت گرد نہیں ہے، یہ کسی قومیت کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا کسی چیز کے لیے لڑ رہے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کو بطور ایک صنعت دیکھتے ہیں، اور اس صنعت کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ جو لوگ صحیح قیمت ادا کر سکیں گے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کا تعلق جو ہے براہ راست جو کرمنل گروپس ہے ان کے ساتھ ہے، تو جب آپ کرمنل گروپس کے لیے کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے انسانی جان، مال، کوئی بھی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو جس چیز کا سامنا ہے اس میں ایک مطلب دہشت گرد انوالو ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس کرمنلز انوالو ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس منشیات فروش انوالو ہے، اس کے اندر وہ لوگ انوالو ہیں جو اسمگلنگ کر رہے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو اس وقت آپ کے ملک کے لیے چیلنج ہے وہ تمام چیزیں، اور پھر وہ لوگوں کی بے بسی کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوری کو استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب جنگ بچوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح جو خون کی قیمت ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر مسلط کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر طاقت حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھیں۔